آج صبح سے ٹویٹر پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ لندن میں کہیں جا رہی ہیں اور ان کے پیچھے ایک گروپ ہے لوگوں کا جو کہ بظاہر پی ٹی آئی کے لوگ لگ رہے ہیں ان کے جھنڈے اور اسکارف وغیرہ سے، اور وہ ان پہ آوازیں کس رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں اور تھوڑی سی بد زبانی، اور بلکہ میں نے سنا ہے کہ کافی زیادہ انہوں نے خراب زبان استعمال کی. تو اس پہ وہ بہت سے لوگوں نے شیئر کیا اور اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں، اور وہ تبصرے عام طور سے 2 پوائنٹ سے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ مریم اورنگزیب صاحبہ ایک خاتون ہیں اور کسی بھی خاتون کو پبلک پلیس پہ جا کے اس طرح سے اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ بالکل نازیبا ہے، اور کیا اگر ہمارے اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوگا تو کیا یہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں. یہ تو ایک اینگل ہے، اور میں اس پہ ظاہر ہے کہ میں ایگری کرتی ہوں، میں خود بھی عورت ہوں. اور دوسرا اینگل جو ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو جس طرح سے تربیت دی جا رہی ہے عدم برداشت کی، اور اپنا اختلاف اس طرح کے مظاہرے کر کے رادر دین ڈائلاگ اپنا ایکسپریس کرنے کی، اس سے جو ہے نہ صرف کہ یہ ایک نوجوان اس وقت مطلب ان کا جو رویہ ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہوتا جا رہا ہے، بلکہ یہ آئندہ بھی کئی سالوں تک بلکہ دہائیوں تک اس کا اثر رہے گا ہماری سیاست پہ. تو یہ 2 اینگلز ہیں، لیکن میں اور یہ اس میں ایک حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور اینگل سے دیکھنا چاہتی ہوں اور آپ کو اپنی رائے دینا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ کرپشن پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے یا نیا نعرہ نہیں ہے. جب سے ہم نے سنا ہے پاکستان بنا ہے یہی، یا اس کے بننے کے چند سال بعد کرپشن کا لفظ جو ہے یہ عام استعمال ہونا شروع ہوا. لیکن جب عمران خان آئے تو انہوں نے کرپشن کو باقاعدہ ایک پورا کیمپین بنایا اس پہ، اور انہوں نے کہا کہ کرپشن جو ہے وہی اس ملک کا سب سے اصل مسئلہ ہے، اور اگر وہ ختم کر دیں تو یہ ملک جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، اس میں پرابلمس کیا ہوئی کہ اس میں انہوں نے کرپشن کو ڈیفائن نہیں کیا، یہ نہیں بتایا کہ کرپشن ہوتی کیا. انہوں نے ایک ویگ کانسیپٹ چھوڑ دیا. کیا کرپشن صرف پیسے کی کرپشن ہوتی ہے؟ کیا کرپشن اگر آپ اپنے فائدے کے قانون اور پالیسی بنا لیں، یا اپنے عزیز رشتہ دار دوستوں کو آپ کوئی مراعات دے دیں، کوئی عہدے دے دیں، تو کیا یہ کرپشن نہیں ہوتی؟ کیا آپ جب ان لوگوں کو جن کو باقی لوگ کرپٹ کہتے ہیں، آپ چاہے ان کو نہ سمجھتے ہو، آپ ان کو وزارتیں دے دیں اور وہ آپ کے ساتھ ایک ٹیم میں کام کریں، کیا یہ کرپشن ہوتی ہے؟ کیا کرپشن جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی جو حدود ہیں پیسہ خرچ کرنے کی، آپ اسے تجاوز کرتے ہیں، تو کیا یہ کرپشن ہوتی ہے؟ تو کرپشن جو ہے ایک بہت ہی ویگ لفظ ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ ڈیفائن کر دیتے تو وہ اپنے لیے ایک حدود دائرہ یا ایک اپنے لیے ایک وہ بنا لیتے نا، حدود بنا لیتے جس سے وہ باہر نہ نکل سکتے، وہ اپنے آپ کو ایک پنجرے میں قید کر لیتے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، کیونکہ وہ اس نظام کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے میں بات بھی کروں کرپشن کی، کرپشن کو ڈیفائن بھی نہ کروں، تاکہ جہاں میں چاہوں کہ یہ کرپشن ہے میں کرپشن کا نعرہ لگا دوں، اور جہاں میں نظام سے فائدہ اٹھانا چاہوں وہاں میں اسے فائدہ اٹھا لوں. یہ پرابلم ہوئی. اچھا، دوسری پرابلم کیا ہوئی کہ جو لوگ ہیں ان کا فوکس نظام سے ہٹ کے انڈیویجولس پہ چلا گیا، کیونکہ انہوں نے یہ جب کرپشن کا نعرہ لگایا نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. انہوں نے چند لوگوں کے نام لیے، چند خاندانوں کے نام لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، اور اگر یہ لوگ نکل جائیں، جیلوں میں چلے جائیں، سیاست سے ختم کر دیا جائے ان کو، تو ملک جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ کرپشن جو ہے وہ چند لوگوں تک محدود نہیں ہے. اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیں، وہ تو اس نظام کا حصہ ہے. مطلب یہ کہ اور یہ نظام کیا ہے؟ نظام یہ کہ چند لوگوں کا اس ملک پہ کنٹرول ہے. وہ لوگ جو طاقتور ہیں، جو امیر ہیں، وہ اپنی مرضی کے قانون بناتے ہیں، اپنی مرضی کی پالیسیز بناتے ہیں، اپنے آپ کو مراعات دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو دولت بڑھانے کا موقع دیتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو یہ پورا جو سسٹم ہے، جب تک یہ نہیں ختم ہوگا، ہم کرپشن کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ختم کر سکیں. تو اس سے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں، خاص طور سے نوجوان جو ہیں، اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے نوجوانوں کو شعور دیا. لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نوجوانوں میں سیاسی شعور بیدار کیا. ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوا. انہوں نے نوجوانوں کے جو جذبات ہیں اس کو اپنے لیے استعمال کیا. انہوں نے نوجوانوں کو یہ نہیں بتایا کہ نظام کیا ہوتا ہے.
اس کے ریمیفیکیشنس کیا ہوتے ہیں, یہ نظام کیسے چل رہا ہے. انہوں نے صرف یہ بتایا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, میں آؤں گا تو ان کو جیلوں میں ڈال دوں گا اور آپ بس میرے پیچھے چلو, مجھے پتہ ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں میں صحیح ہوں اور باقی جو ہیں وہ سب غلط ہیں. تو اس سے لوگوں, ایک تو ان کے فالوورز کا تو فوکس ہٹا ہی ہٹا, لیکن جو باقی پبلک ہے وہ بھی, ان کو بھی یہی تاثر ملا کہ کرپشن جو ہے وہ بس ان چند لوگوں تک محدود ہے. تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ لوگ بڑے بڑے مہنگے پرس پکڑتی ہیں خواتین جو سیاست میں ہوتی ہیں اور اس طرح سے وہ کرپشن کا پیسہ استعمال کرتی ہیں. تو وہ تو اگر آپ ان کے گھروں میں دیکھ لیں تو کیا یہ جو مرد حضرات ہیں جو سیاستدان ہیں, کیا وہ بڑے ایکسپینسو سوٹ نہیں پہنتے, کیا وہ گھڑیاں نہیں خریدتے, کیا ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, کیا ان کے پاس پروٹوکول نہیں ہے, ساری شان و شوکت نہیں ہے, اور کیا ان کے گھروں کی خواتین جو ہیں وہ یہ چیزیں نہیں خریدتی, وہ یہاں جا کے شاپنگ نہیں کرتی. تو صرف چند لوگوں کو ہٹ کرنا, چند افراد کو ہٹ کرنا بغیر سسٹم کو سمجھے ہوئے, بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے, ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہوں گی کہ اس کے خلاف ایک باقاعدہ سیاسی سٹرگل کی ضرورت ہے, سیاسی موومنٹ کی ضرورت ہے, پولیٹیکل موومنٹ کی ضرورت ہے. اور برابری پارٹی بنائی اس لیے گئی تھی کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پہ آ کے اکٹھا ہو کے, متحد ہو کے اور ایک منظم موومنٹ چلانا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے ذریعے وہ پارلیمنٹ میں جا کے فیصلہ کرنے کی طاقت خود اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں سمجھتے کہ یہ نظام بدلے گا یا کچھ بہتری آئے گی. اور اس کی تاریخ میں مثالیں ہیں, مطلب عرب اسپرنگ جو تھا 2011 کا وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں مڈل ایسٹ میں ایک موومنٹ چلی تھی جس میں کہ وہاں کچھ ملکوں کے صدر کو نکال دیا گیا, ڈکٹیٹرز کو ڈپوز کر دیا گیا, وہاں پہ دھرنے ہوئے, مظاہرے ہوئے, سٹ آؤٹ ہوئے, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا آخر میں؟ کیا اب دیکھ لیں آپ تیونس میں, ایجپٹ میں, کیا وہاں پہ عام لوگوں کو کچھ خوشحالی ملی؟ کیا ان لوگوں کو موقع ملا کہ وہ پارلیمنٹ میں یا اپنی اسمبلیوں میں جا کے اپنی مرضی کے قانون بنا سکیں؟ ایسا نہیں ہوا. انفیکٹ اس کے بعد سٹیٹس کو زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو میں پھر سے یہ کہوں گی کہ اس کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو ہمیں نظام کو بدلنا ہوگا. تو میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ برابری پارٹی میں آئیں, شامل ہوں اور اس اسٹرگل کا حصہ بنیں. لیٹس ورک ٹوگیدر, بیکاز ہم مل کے ہی اس کو ختم کر سکتے ہیں. کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا, ایک پارٹی بھی نہیں کر سکتی. بہت شکریہ.